سنو، میں نے اس کے ساتھ ملوث بندہ جو اس کو بگانے والا تھا اس کی پکچر سینڈ کرتا ہوں، اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دینا تو تم خود کرو۔ وہ تبتے بولا، میرا سسپینڈ پیریڈ پرسوں ختم ہو رہا ہے، ورنہ تم جیسے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ سنا تم نے؟ اب دماغ نہیں کھاؤ، تم مجھے شدید زہر لگ رہے ہو اس وقت۔ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ مراد نے دانت پیستے پکچر دیکھی اور دھنگ رہ گیا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ کوئی اور نہیں، مراد ذوالفقار تھا۔ محتاط انداز میں وہ اس کے روم کی جانب بڑھا جہاں اسے رکھا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں اس وقت ایک سکون کی لہر تھی، خاموشی میں خوف کا سما تھا۔ تم آ گئے، کب سے انتظار تھا تمہارا، چلو جلدی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں حوالہ دیکھ سرگوشی کے انداز سے وہ بول رہا تھا۔ ٹائم نہیں، چلو جلدی۔ چند لفظوں پر مشتمل جملہ ادا کرتے ہوئے اسے غائب کرنا چاہتا تھا۔ کل اسے سینٹرل جیل لے کر جایا جانا تھا۔ چہرے سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے وہ اس کے ڈھکے چہرے سے چڑا تھا۔ نشے میں پورا دودھ تھا، وہ اس پل بے خبر سا تھا۔ وہ کہاں لایا گیا تھا، کہاں ہے وہ؟ بس نشے میں مصور بے سود سا ٹھنڈے فرش پر تھا۔ سنا ہے وجدان شاہ سے چپ کے بیٹھے تھے تم؟ اس کے لہجے کا تمکسر اسے ہوش میں لانے کے لیے کافی تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اب نہ تب، نہ بینک میں، نہ مزید۔ وہ ڈرگ سے انہیل کرتا بے فکر سا بول پڑا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بندوں پر سے شدید غصہ تھا۔ اس کی ریکوری کے بعد اسے ہاسپٹل سے سینٹرل جیل لے جایا جانا تھا اور آج وہ بھاگنے کی پوری تیاری میں تھا، جسے وہ ناکام بناتے اب خود طریقے سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اپنے دل کے مقام پر مکے مارتے ہوئے اسے متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے انٹچ چیزیں پسند ہیں، چاہے پھر بات انسانوں کی ہو۔ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی نازک تھی، بالکل موم کی طرح۔ میرا دل چاہا تھا اسے مسل کے رکھ دوں، لیکن وہ رکا تھا۔ بولتے لہجے میں کمینگی اور اس کا سراپا سامنے تھا۔ لیکن کیا؟ لیکن وہ اپنے شوہر کا نام بار بار لے کر اسے تباہ کرنے کا ارادہ بدل چکی تھی۔ کیوں کہ زیان لغاری کو انٹچ چیزیں پسند ہیں۔ پھر یہاں بات تو اس کی بیوی کی تھی، جسے کتنی ہی بار وہ استعمال کرتا ہوگا۔ اس کی بےہودہ بکواس کو سنتے اس پر ایک کاٹ دار نظر ڈالے جس کے لیے اب صبر کرنا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ کمینے، منہ پر پڑنے والے بے در بے تھپڑ سے مزید حلق چکنا چور ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ ہیوی ڈوز دماغ کو بھی سن کر رہی تھی۔ ایک لفظ اور بکواس کی تو تیری خود کی چنی موت سے پہلے وہ حشر کروں گا کہ تیری سوچ ہوگی۔ اس کی داڑھ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تیز روشنی سے چندیاتے سے غور سے دیکھا۔ شاہ وجدان، ہوش کی دنیا میں آنا تو مشکل تھا، وہ فرش سے سرکتے اس کی پہنچ سے دور ضرور ہوا تھا۔ بھاگنے کی پوری پلاننگ تھی تیری، افسوس پر ہوگا میرے ہتھے چڑھ گیا۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خود کو تسلی دیتے وہ سرکتے مزید پیچھے دیوار کے ساتھ لگ چکا تھا۔ موت سامنے ہے، پھر بھی نہ ڈر، اوور کانفیڈنس، امپریسو۔ تجھے پتہ ہے اپنی بیوی کے معاملے میں بھی دوسروں کے لیے کتنا کمینہ ہوں۔ تو نے تو اسے غلیظ ہاتھوں سے ٹچ کیا۔ سرد لہجہ اس کا خون گردش کرتے جیسے رک چکا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اینیسیزیا کی ہیوی ڈوز اور ڈرگ اسے دے چکا تھا جس کا اثر شاید ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کیا تھا شاہ، چھوڑ دے مجھے۔ وہ لمحے میں اس کے ساتھ ہاتھ میں موجود تیز دھار والا چاقو دیکھ موت کے خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ تو نے اسے تکلیف دی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے سر پر بیٹھا تھا۔ لائٹر سے چاقو کی نوک گرم کی، یہاں تک کہ وہ تپتے اسے سرخ سی لگی تھی۔ پلیز، اس کا ارادہ بھانپتے وہ خوف زدہ تھا اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے کندھے کی جلد پر لگا چکا تھا۔ جلد جلنے سے اس کی آہیں چیخیں بلند ہوئی تھی۔ تجھے چیخیں پسند ہے نا؟ مجھے اس پل تیری تڑپ میں سکون مل رہا ہے۔ یہ تو میری بیوی کی تکلیف کا حساب تھا، اب باقی حساب دینے کے لیے تیار ہو جا۔ جانتے بھی ہو موت کی تکلیف تمہیں ان ناقص ادویات سے کتنی جانیں لے گئیں۔ آج رات موت کو قطرہ قطرہ رگوں میں اترتی محسوس کرنا تو شاید اندازہ ہو تجھے موت کی تکلیف کا۔ وہ بے سود سا تھا پر تکلیف محسوس کر رہا تھا، بالکل ویسی جیسی لمس نے کی تھی۔ تم نفرت کے قابل ہو جنگلی۔ اس کی آنکھوں میں جانکتے ہمت کر رہا تھا جو ناممکن سی تھی، کیوں نہ کہ دماغ کو نشین لیول اسے کوشین لیول پر لاتے تکلیف محسوس ہونے کے سگنل دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس، جملہ ادا کرتے اس کا بے سود وجود اٹھایا تھا اور صفائی سے ہاسپٹل روم میں پہنچا چکا تھا، جہاں چند لمحوں بعد زہریلے ڈرگز انہیل کرنے سے اس کے لنگز پوری طرح ڈیمیج قرار دیتے۔ ڈاکٹرز نے اس کی پری پلان ڈیتھ کو خودکشی کا نام دے دیا تھا۔
فون پر بیٹ پھینکتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیپ ٹاپ اس کی گود سے نکالتے وہ خود اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ وہ اس آون پر بری طرح بکھلائی تھی۔ سو سویٹ ہارٹ، اس کے بال اپنے چہرے پر محسوس ہوئے۔ جی اس سے نظریں چرائی تھی۔ میری بیبی گرل کے نام کا پاس ورڈ کیوں چینج کر رہی ہو؟ اسے خود پر جھکتے پوچھا۔ چند لمحے وہ شرمندہ ہوئی، جسے ہر بات کا پتہ چل جاتا تھا، کیوں نہ کہ وجدان بس میرا ہے، بیبی گرل کا بھی نہیں۔ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے وہ ہر بار کی طرح سے مدہوش کر جاتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کو غور کر رہی تھی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ اسے بازو میں بڑھتے ڈریسنگ پر بٹھا چکا تھا۔ مجھے دور سے دیکھتے تمہیں پرابلم ہو رہی تھی، سوچا قریب سے دیکھ لو۔ اس کی گرے آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کی نظروں کو دیکھتے وہ دوپٹہ فوری درست کر چکی تھی۔ وہ سفید کرتے میں تھا، اتفاق سے وہ بھی سفید رنگ میں تھی۔ کرتے کے موڑے، کف اور چہرے پر بڑی ہوئی شیو اس وقت اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ میں ناراض ہوں لمس۔ اس کے گلے میں موجود پینڈنٹ پر لب رکھتے 1 سال پرانی بات سے وہ ابھی بھی چڑھاتا تھا، اور ہرگز نہیں مناؤں گی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کیا۔ وہ اس ناراضگی کے بہانے بہت کچھ وصول کر چکا تھا۔ میری بیٹی مجھ پر ہونی چاہیے، لانگ کیئرنگ، تم پر ہرگز نہیں جانی چاہیے۔ منہ بگاڑا تھا۔ کیوں؟ وہ مجھ پر بھی جا سکتی ہے۔ وہ چڑی تھی۔ نہیں نا، تم پر نہیں جانی چاہیے، ورنہ مجھے اس پر زیادہ پیار آئے گا، پھر تم رونے بیٹھ جاؤ گی۔ اس کے رونے پر چوٹ کی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں، تعریف کر رہا ہوں۔ واچ اس کے آگے کی تھی۔ میں نہیں باندھ رہی۔ انہیں جو ناز ہے خود پر، انہیں وہ بے وجہ محسن کہ جن کو ہم نے چاہا ہے، وہ خود کو عام کیوں سمجھیں؟ وہ جو دور جانے لگا تھا، اس کی بات سنتے اس کی بازو پکڑی تھی۔ باندھ رہی ہوں، دیں ادھر۔ مجھے خود میں یوں سنبھالیں، جب بچھوں تو آپ کی خوشبو کے حوالے سے لوگ مجھے پہچان جائیں۔ وجدان سے زور سے گلے ملتے اور ہی جہاں میں پہنچی تھی۔ جان کیا ہوا؟ تم ہمیشہ میرے پاس ہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ نبی میں گردن ہلاتے آنسو پیے تھے، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، اسے خود سے لگائے وہ پریشان ہوا تھا۔ مسٹر شاہ، یو گیٹنگ لیٹ۔ مسکراتے سرائے سے بات پلٹی تھی۔ دونوں کا خیال رکھنا، شام میں ملتے ہیں۔ اس پر محبت بھری نظر ڈالتے اسے ڈریسنگ سے اترنے میں مدد دی تھی۔ میڈیسن ٹائم سے لینا، پین ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اینڈ مور ون تھنگ، ڈائٹ کا خیال رکھنا، ماما جو چیز دیں وہ کھا لینا، ان کو بالکل تنگ نہ کرنا۔ از دیٹ کلیئر؟ اگین آئی ریپیٹ لمس، ٹیک کیئر یور سیلف۔ وہ سنجیدہ سا اس کی انسٹرکشن پر مسکرائی تھی۔ سو سویٹ ہارٹ، میں بھولنا بھی چاہوں تو چاہ کے بھی یہ ہدایت نہیں بھول سکتی۔ پچھلے 8 ماہ سے آپ مجھے کوئی 10 بار روزانہ کال کر کے وقفے سے یاد دلاتے ہیں۔ گاڑی اس کے آفس کی سامنے رکی تھی۔ سیاہ جینز، ہلکے آسمانی شرٹ میں سن گلاسز لگائے وہ فریش سا لگا۔ سر ہائے، ہاتھ سے اشارہ دیتے مسکراتے اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ اب ٹائم نہیں ہے، گرافک ڈیزائننگ کیسے کرتے وہ کل بتاؤں گی۔ فون پر ٹائم دیکھتے آفس سے موجود لڑکی سے کہا، جی میم۔ سامنے موجود شخص کو دیکھتے وہ لڑکی میں نے خیز نظروں سے مسکراتے باہر چلی گئی۔ ان کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم، ہاتھ سے جانا دل کا۔ اس گمبھیر آواز سے وہ جو لیپ ٹاپ پر چکی تھی، مسکراہٹ ہونٹوں پر دبائے سر اٹھایا، جو دونوں ہاتھ اس کی چیئر کے دائیں بائیں ٹکائے اس پر جھکا سا تھا۔ اس کے ہارڈ پرفیوم کی مہک اسے موجودہ لمحات میں واپس لائی تھی۔ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں وہ اتنے ویلے ترین ہیں۔ بال کان کے پیچھے اڑیستے اس کے سینے پر ہاتھ دھکیلتے رکھا تھا۔ کیا کریں، لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا۔ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ آنکھوں میں محبت کا جہاں تھا۔ اس کا دل کچھ کرنے پڑے گا، بہت بگڑ گیا ہے۔ وہ باقاعدہ چیئر سے اٹھی تھی۔ اب ایک ان کا چشمہ اوپر سے ہداییں، ہائے نہ کریں ہم تو ہم ہی دل کے مریض ہیں۔ خالص لوفرانہ انداز، سٹرینج، میرا شوہر اپنی بیوی سے ٹھڑک جاتا ہے۔ وہ جانے کی تیاری کرتے اپنی چیزیں سمیٹتے بول رہی تھی، تمہارے نزدیک میری محبت ٹھڑک ہے تو بتاؤ پھر محبت۔ اب مراد کو غصہ آیا تھا۔ میرے خیال سے حقیقی محبت آسان نہیں ہوتی، جو آسان ہوتی ہے وہ حقیقی محبت نہیں ہوتی۔ روز روز آفس نہیں آیا کریں۔ اگر تم پولیس والے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں تم اپنا روب میرے آفس میں جماؤ، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ خیر ابھی میں فری ہوں، چلو کبھی جو محبت سے تم بات کر لو۔ مراد نے سافٹ ویئر ہاؤس سے باہر نکلتے اسے کہا تھا، ضروری نہیں محبت ہونے کا وویلا کیا جائے، شور مچایا جائے، ہم اپنے عمل سے بھی کسی کے لیے اپنی محبت ظاہر کر سکتے ہیں۔ بلو جینز، بلو کڑھائی والے اورنج کلر کے کرتے پر سفید باریک دوپٹہ جس کے کناروں پر سفید باریک کروشی کی لیس تھی، وہ ڈیسنٹ طریقے سے اوڑھے تھی۔ چشمہ درست کرتے اس کی شخصیت میں نکھار اور ٹھہراؤ سا تھا۔ بات بدلنا کوئی تم سے سیکھے۔ مراد نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے
कहा था आज ड्राइव मैं करूँगी। चाबी इसके हाथ से ली थी। लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, मैं ही करूँगा। इसका हाथ खींचा था। जब मेरे पास मेरा अपना गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो मुझे लाइसेंस की क्या ज़रूरत। इसका कॉलर दुरुस्त करते, खुश आमद की इंतहा करते वो फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। अच्छा, ऐसी चीज़ों में तुम्हें शोहर याद आता है। मेरी डिमांड पूरी करते वक्त तुम हरी झंडी दिखा देती हो। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है। राइट्स दो, राइट्स लो, बाहर फौरी आओ। तुम बैठ रहे हो या यहीं छोड़ जाऊं, फिर आना रक्षो बसों में धक्के खाते। स्टीयरिंग पर हाथ धरे अपनी साइड का शीशा ठीक करते इसे धमकी दी थी। न चारा इसे बैठना पड़ा। इस गुज़श्ता एक साल के दरमियान बहुत कुछ बदल चुका था। मराज के गिरफ्तार होने से मरियम को दिली सुकून, खुशी महसूस हुई थी। मराज की मोहब्बत अपने लिए महसूस करते वो बस तन्हाई में मुस्कुराती थी, मगर इसे बताकर वो कभी भी खुश फहम नहीं करना चाहती थी। इस पर मुस्कुराती नज़र डाली। सोफे पर इसके साथ बैठते हुए इसे हाल अहवाल पूछने के बाद बेबी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। मुझे दें इसे। सदफ की गोद से 4 माह की गुलाबी सी बच्ची को अपनी गोद में ली थी। ये मज़ीद क्यूट हो गई है मेरा गुलाबी बच्चा। इसके हाथ कितने छोटे हैं। वो जब भी यहाँ आती थी लम्स बस पागल हो जाती थी। अब भी इसे चूमते हर बार की तरह वो कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। तुम पर गई है ना। वानिया ने मुस्कुराते इसे देखा जो खुद खूबसूरत मरहल से गुजर रही थी। मुझे बेचैनी से इंतज़ार है इस लम्हे का। इसकी गंभीर सरगोशी अपने आसपास महसूस होते वो जी जान से शर्माई थी। तुमको चाहने की वजह कुछ भी नहीं, इश्क की फितरत है बेवजह होना। अल्लाह, ये मेरा रूम। आंटी, आपने क्या खाकर इसे पैदा किया था। इतना इल मैनर्स। मेरा शौहर रूम में दाखिल होते बुरी तरह सर चकराया था। हैंड बैग सोफे पर फेंकते इसका गुस्से से बुरा हाल था। सुबह पूरा रूम साफ़ सुथरा करते ऑफिस गई थी, लेकिन अब वही रूम इसे ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे जिन नाच कर गए हों। सारी बेडशीट से नीचे थी। गीला टॉवल सोफे पर पड़ा था। बिखरा ड्रेसिंग। कल इसकी 3 से 4 जीन्स शर्ट इसने प्रेस की थी जो कि सारे हैंगर से बाहर सोफे पर पड़ी थी। मराद क्यों चला रही हो। वो कान में उंगली मारते अंदर दाखिल होते अनजान बन। व्हाट इज़ दिस। वो हाथ से इशारा करते आग बगोला हुई थी। क्या वो अनजान बना। सारा रूम साफ़ करो ना। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करूँगी और ना ही कोई काम करूँगी। नौकर समझा हुआ है मुझे। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टफ रूटीन में भी अंजाम दे रही हूँ तो तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए। गाड़ी हमेशा 2 पहियों पर चलती है, एक से नहीं। कुछ देर पहले की संजीदगी बुलाए वो गुस्से से तप चुकी थी। तुम्हें भी कहाँ आया फिर मनाने का हुनर। तुम मिलने भी आई हो तो बाल बांध कर। इसके बाल कैचे से आज़ाद करते आज बेनियाजी से बात बदलते से सुलगा रहा था। बंद करो अपना ढड़कपन। 2 मिनट मराज, मुझे साफ चाहिए हमारा रूम, वरना उंगली से वॉर्न करते से धमकाया था। तुम मेरी बात मानती हो। जाओ। नहीं कर रहा। क्या करोगी। वो बेड पर गिरने के अंदाज में डह गया था। मराज, तुम क्यों इतने बदतमीज़ हो। कहीं से भी तुम मुझे एक सीनियर पुलिस वाले नहीं लगते। इसके शियान में कसीदे पढ़ते वो थकी हुई सी पहले पैर पटकते सारी चीज़ें समेट रही थी। जान, तुम्हें जल्द जेल ले जाकर सबूत दूंगा। वो फिर भी ढढ़ाई का मुजाहरा कर रहा था। बहुत मुश्किल से अभी सोई है, तंग नहीं करें इसको। नींद में चूमते टोका था। तलहा, सेम टाइम यू लाइक बिहेव लम्स। कुछ भी मुस्कुराते इसको कोट सोफे से उठाए वो हैंग करते। लम्स को भी सोचते बो रही थी जो आज बामुश्किल तलहा की जिद से वहाँ से वापस आई थी, वरना लम्स इसे किसी सूरत वापस नहीं आने दे रही थी। डिनर करना आपने इसके पास आई थी। नहीं, बस कुछ और प्लान है। इसके संजीदा चेहरे को देखते मुस्कुराहट जब्त करते बोला था, बस आपको खाना है। वो संजीदा इसको सुन रही थी। इसकी बात से झपटाए 2 कदम पीछे हुई थी। 2 कदम का फासला रखें। चलें, फ्रेश हों और जल्दी जाकर कोई फजूल हरकत नहीं। उंगली से वॉर्न करते इसके कपड़े इसको थमाए थे। सोने की कोशिश भी नहीं करना। तलहा की जान, आई विल कम आफ्टर 10 मिनट्स। वाशरूम से जांगते एक बार फिर इसका सांस रुका था। वो फौरी से पहले लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। वो स्याह कमीज़ में बेतरतीब बालों की बनी चुटिया में वाशरूम से नम गुलाबी सा चेहरा थपथपाते बाहर निकली। तबीयत में शाम से शदीद बेजारियत महसूस हुई। खुद को लंबे लंबे सांस लेकर पुरसुकून किया। अचानक खुद पर किसी की गड़ी हुई नज़रें महसूस हुई थी। सामने इसका शौहर इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मुस्कुराते इसे थामने के लिए अपनी जगह से इसने कदम बढ़ाए थे। मेरी रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए। जो सैराब हूँ ना अजाब हूँ, वो रफ़ाकतें मुझे चाहिए। ठीक हो ना तुम। इसे खुद से लगाए इसके बाल चूमते फिक्रमंदी से पूछा था।